میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کا ذکر اور نبی پر درود پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ تو جب بھی کوئی مجلس ہو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کوئی یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات ہم سب کے لیے کافی اس میں سبق ہے کہ جو ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چچا، بھانجوں، بھتیجوں، رشتہ داروں وغیرہ سے قطع رحمی کر لیتے ہیں، یعنی رشتہ توڑ لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کردہ جو ابھی حدیث جو میں نے بیان کی ہے اس میں بہت عبرت ہے۔ میری مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے بھی ناراضی ہے تو اگرچہ رشتہ دار ہی کا قصور ہو، صلح کر لیجئے، سیٹلمنٹ کر لیجئے، خود پہل کیجئے، خود آگے بڑھیے اور خود آگے بڑھ کر اس کو سلام کیجئے، بات چیت کیجئے، کوشش کیجئے کہ یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں اور اپنے تعلقات کو بہتر کر لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپس میں عداوت، دشمنی رکھنے اور قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرماتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں اور درگزر سے کام لیں۔ رشتے توڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمیں رشتے جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو قائم رکھنا چاہیے اور ان کے حق ادا کرنے چاہیے، اور رشتے داروں کو ان کے حق دے۔ اس کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، اچھا سلوک کر اور محبت اور میل جول اور خبر گیری، یعنی ان کی معلومات لیتا رہے، ان سے ان کی انفارمیشن لیتا رہے، ان کی انفارمیشن رکھتا رہے، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور موقع پر مدد، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو ان کی مدد بھی کریں۔ حسن معاشرت، مینرز آف سوسائٹی جس کو کہتے ہیں نا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیے، اور اگر وہ محرم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھانجا، بھانجی وغیرہ،
میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے. تو یہ میں ابتداً کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے تھوڑی بہت وضاحت میں رشتہ داری کے تعلق سے بیان کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم مزید اس کو ڈیٹیل میں لے کر چلتے ہیں. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو صلہ کا معنی کیا؟ یعنی کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا. اور رحم، صلہ رحمی، رحم سے مراد رشتہ داری، قرابت، رشتہ داری ہے. بہر شریعت میں صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا ہے. آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ رشتے جوڑنا. ٹوٹنے نہ دیں، جوڑنے کی کوشش کریں. تو یہاں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رضا ہی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، ان کو جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے. اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. صلہ رحمی کا معنی سمجھ گیا جو میں نے میننگ، صلہ کا معنی بھی بیان کر دیا، رحم کا معنی بھی میں نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، ان کے معنی بیان ہو گئے، میننگ بیان ہو گئے. اب اس کے فائدے. اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس سے محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے ہیں. بھائی اس میں ہو سکتا ہے جو میں ابھی بیان کیا میں نے کہ بعض اوقات ہمارے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، بھائی بہنوں میں لڑائی ہو گئی. اب جیسے یہاں کہا گیا کہ فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں جو فوت ہو گئے، تو ان کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. اب غور کریں کہ 2 سگے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جب دونوں کی لڑائی اور دونوں کے آپس کے معاملات جب ان کے والد کی قبر میں آتے ہوں گے تو والد کو قبر میں کتنا صدمہ پہنچتا ہوگا. حالانکہ یہاں تک کہا گیا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو میں نے ایک الگ سے اسٹڈی شروع کی تھی کہ وہ آپ کے انتقال کے بعد بیان تو ہم کرتے ہی تھے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا میں نے دوبارہ اس کو مطالعہ کیا، پڑھا کہ والدین کے انتقال یا وفات کے بعد بیٹے کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. تو مجھے سویم میں تیجے میں بیان بھی کرنا تھا، تو میں نے اس کی بھی تیاریاں کی ہوئی تھیں. وہاں میں نے ایک بات جو پڑھی اور اس کو بہت زیادہ سمجھنے کا موقع ملا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی یہ ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتی ہے. کیسے؟ یعنی ایک شخص کے ساتھ میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، مگر وہ انتقال کر گیا تو اسے صلہ رحمی کہاں سے کروں گا؟ وہ تو ہے ہی نہیں. لیکن والدین کا ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی ان کے انتقال کے بعد بھی جاری رہتی ہے. وہ کیسے؟ آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا والد کے ساتھ صلہ رحمی ہے. یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک، والد صاحب کے ساتھ کیا ہو گئی؟ صلہ رحمی ہو گئی. اگر باپ کے دوست، باپ کے دیگر جان پہچان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ماں باپ خوش ہوتے ہوں تو سگے بھائی بہنوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے سے ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اور ان کی آپس کی رنجیدگی، کہیں 2 بھائی لڑے ہوئے ہیں، کہیں 2 بہنیں لڑی ہوئی ہیں. اچھا اب بھائی اور بہن میں کوئی لڑائی نہیں تھی، یا تو بہن نے اپنی بیٹی بھائی کے گھر میں دے دی یا بھائی نے اپنی بیٹی بہن کے گھر میں دے دی، یعنی خالہ زاد ماموں زاد ان کے رشتے ہو جاتے ہیں.
کہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو گئی یا ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی، ہو جاتا ہے نا، یہ شادی ہو گئی. اب یہ دو بھائی بہن جو تھے نا، یہ اب ہو گئے سمدھی سمدن. جب یہ سمدھی سمدن ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھے خاصے بھائی بہن تھے، لیکن اب بھائی کو یہ پرابلم ہو گیا کہ یہ میری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، یا بہن کو یہ ہو گیا کہ میرا بھائی میری بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہے، اس کا ماموں ہے. لیکن یہاں دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. یہ جھگڑے لڑائیاں جو خاندانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اسباب ہے، اس کی وجوہات ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر آئیں گے. لیکن اب دیکھیے کہ اس سے نقصان کتنا بڑا ہوا کہ دو خونی رشتے آپس میں لڑائی کر بیٹھے. دو سگے بھائی کاروبار میں لڑ پڑتے ہیں، دو سگے بھائی رشتہ داری میں لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ دو سگی بہنیں کپڑوں میں لڑ پڑتی ہیں، شادی میں لڑ پڑتی ہیں. تو نے بیٹی کی شادی کی، مجھے دعوت صحیح نہیں دی، 4 دعوت دی، ایک کیوں نہیں دی؟ میں آئی تو مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ بیٹھنے کا کیوں نہیں بولا؟ کھڑے ہونے کا کیوں نہیں بولا؟ کھانے کا کیوں نہیں بولا؟ کپڑے کیوں نہیں دیے؟ فلاں چیز کیوں نہیں دی؟ زیور کیوں نہیں دیے؟ تحفہ کیوں نہیں دیا؟ کارڈ پہلے کیوں نہیں دیا؟ غلطی ہو گئی، معاف کر دو بھائی، کارڈ پہلے نہیں دیا، آئندہ احتیاط کریں گے بھائی، پہلے آپ کو SMS کر دیں گے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی کوئی بیسک نہیں ہے، کوئی بیسک نہیں ہے. ہمارے جو رشتے ٹوٹتے ہیں نا، اس میں بہت بڑی وجہ انا ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ ایگو، انا. اور یہ لفظ اتنا عجیب ہے، انا. کہتے ہیں نا، انا کو فنا کرو گے تو مقام ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت کی تو عاجزی ہے، یعنی تو اپنے دل سے خودی کو، میں کو ختم کر دے تو تیرے دل میں پیارے حبیب کے جلوے بس جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انا، یہ شیطان نے کہا تھا، انا خیر منہ. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، تو شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں جواب دیتا ہے، شیطان بردود، کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور اسے اس کی انا کھا گئی، میں اسے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. یہ تکبر تھا شیطان کا. قرآن خود کہتا ابا واستکبرا، کہ اسے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یہ جو انا ہے نا، جب ہماری رشتوں سے، ہمارے آپس کے تعلقات سے یہ ضد، یہ انا، یہ ایگو، یہ جس دن ختم ہو جائے گا نا، ہم خود آگے بڑھ کر ملیں گے. میں کیوں آگے جاؤں؟ ارے بھائی تم آگے بڑھو، اللہ چاہے تو تمہیں جنت میں بھی آگے بڑھنا نصیب ہو جائے گا. تم آگے تو بڑھو نا، پہل تو کرو، بنا بھی تو صحیح نا. نہیں، میں نہیں بنا تھا، اس سے مجھ پر ظلم کیا، اس سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے میرے ساتھ فلاں کیا، اس سے میرے ساتھ فلاں کام کیا. اچھا آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں. حدیث سنیے، آپ کے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوبصورت فرمان جنت نشان. فرماتے جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے. تعلق جوڑنے کی بات کرو، جنت کا محل لینا ہے، مغفرت کی بشارت دینی ہے، اللہ کی رضا لینی ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے، مرنے کے بعد دعائیں بھی لینی ہیں، عمر میں برکت بھی لینی ہے، رزق میں برکت بھی لینی ہے، بلاؤں سے بچنا بھی ہے، دعائیں بھی لینی ہے. اتفاق پیدا کرو، لڑائیوں کو بھگاؤ. کئی فتنے ایسے ہیں جو دین کو منڈ کر رکھ دیتے ہیں، آخرت اور قبر سب داؤ پہ لگی ہوئی ہے. غیبت، اللہ کی پناہ. جب یہ رشتے ٹوٹتے ہیں نا، آپس کی دشمنیاں اور آپس کی ناراضیاں پیدا ہوتی ہیں، غیبت کا دروازہ کھل گیا. چلو بھائی ایک دوسرے کی برائیاں کرو. خود کو بھی تو ڈیفینڈ کرنا، نہیں کرنا. یار آپ کچھ کرو، میں کیوں کروں؟ وہ ایسا جناب اس کی پوری فائل کھلے گی. اب وہ جس کو سلو کرانے تھی اس کے پاس جائے گا، یار تم کچھ کرو، میں کروں.
یہ ایسا ہی ہے تو اس کی فائل کھلے گی. اب اس میں غیبت ہے, چگلی ہے, تہمت ہے, بہتان ہے, بدگمانی ہے, الزام تراشی ہے, کیا ہے یہ اب آپ فیصلے آپ کر لو. اتنے ناجائز و حرام کام ہو رہے ہوتے, رشتے ٹوٹنے پر کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی. ہاں کوئی وجہ شرعی ہو تو ایک بات ہے. پیسے کی ایسی اوقات ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑیں؟ بتاؤ نا یار, کہ جائیداد زمین اور دولت کی اتنی اوقات ہو گئی کہ اب اس کے لیے ہم آپس میں لڑیں گے؟ وہ کہنے کو کہہ رہا ہوں, ایسے تو میں اتنے روپے اٹھا کر اپنے بھائی پر, اپنے بہن پر, رشتہ داروں پر گھما دوں, یہ لو یار دیا, تم میرے دعا کرو مجھے اللہ جنت دے دے, لے دنیا تم رکھو یار, میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھتا ہوں. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے. بعد ایسے کام ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی میں بھی اسے برکت عطا فرما دیتا. ارے کیا بات یاد آ گئی, کیا بات یاد آ گئی. ایک والد صاحب بیمار ہوتے تھے, ان کے 3 بیٹے تھے, تینوں باری باری اپنے والد صاحب کی خدمت کرتے تھے. چھوٹے بیٹے نے ایک دن کہا, بھائیوں کو جمع کیا کہ ہم جیسے باپ کی خدمت کرنی چاہیے, کر نہیں سکتے جو اتنا کر سکتے, کبھی آپ کر لیتے, کبھی میں کر لیتا ہوں, کبھی وہ کر لیتا ہے, لیکن جیسی خدمت کرنی چاہیے نا ہو نہیں رہی ہے. میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ والد صاحب کو کوئی ایک لے لے اپنے ذمے, پھر وہ صرف باپ کی خدمت کرے, اور جو اپنے والد کی خدمت کی ذمہ داری لے گا, والد کے انتقال کے بعد جائیداد میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. دونوں بھائیوں کو جو دوسرے سے بڑی حیران ہوئی, بولا یہ عجیب مشورہ لے کر آیا, کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ حصہ ملے گا, یہ بولتا ہے کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس نے کہا بھائی آپ ہوش میں تو ہو؟ کہا میں بالکل ہوش میں ہوں اور میں اپنی بات پر قائم ہوں, اس کو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. کہ ٹھیک ہے پھر آپ ہی رکھ لو بھائی. کہ ٹھیک ہے. وہ سمے چاہتا ہی یہی تھا کہ باپ کی خدمت مجھے مل جائے, کہ میں باپ کی دل و جان سے خدمت کر سکوں. اس نے والد صاحب کو لیا اور گھر لے گیا. اب جتنا اس سے بن پڑا, اب اس کے بعد بس ایک ہی اس کی بات, اتنی بڑی سیکریفائی کیا نا, وہ خدمت ہی کرتا رہا اپنے باپ کی, حتیٰ کہ والد صاحب تو بیمار تو تھے ہی, تھوڑے عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. اس پر کمنٹمنٹ اس نے اپنے آپ کو وڈرو کیا کہ مجھے ورثے سے کوئی حصہ نہیں چاہیے. اس نے اپنے آپ کو خود اسکپ کیا. ایک دن یہ سویا ہوا تھا, اسے خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں زمین کے حصے میں 100 دینار پڑے ہیں, جاؤ لے آؤ. اس نے خواب میں پوچھا کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا, اس کے بعد کی بات ہے. تو خواب میں بتایا نہیں اس میں تمہارے لیے برکت تو نہیں ہے. صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوں خواب آیا, کہا لے آؤ. اب بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا, تو اس کو کہا کہ لے آؤ, کہا نہیں برکت نہیں ہے, مجھے نہیں لانا ہے. پھر رات سویا, پھر خواب آیا, کہا فلاں جگہ پر 10 دینار پڑے ہیں. تو اس سے خواب میں پوچھا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ہے. تو اس نے پھر صبح خواب بیان کیا. بیوی پھر بولی اب تو لے آؤ, 100 کے 10 ہو گئے. تو وہ بولا نہیں برکت نہیں ہے, نہیں گیا. پھر خواب دیکھا, تیسری رات تھی, خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر 1 دینار پڑا ہے, جاؤ تم لے آؤ. تو اس نے پوچھا کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو کہا اس میں تمہارے لیے برکت ہے. وہ اٹھا اور وہاں گیا, جگہ ہٹائی, 1 دینار مل گیا. 1 دینار کی اس نے مچھلی خریدی گھر کے لیے, کچھ سامان وغیرہ خریدا. مچھلی لے کر آیا. جب مچھلی کا پیٹ کاٹا تو 2 مچھلیاں تھیں. تو مچھلی کا جیسے پیٹ کاٹا, مچھلی کے پیٹ سے انتہائی قیمتی پرائس لیس ڈائمنڈ موتی نکلا. اچھا اب اتفاق یہ ہے کہ اس وقت بادشاہ تھا نا, وہ موتی ہیرے اس طرح کا پسند, یعنی اس کو شوق تھا جمع کرنے کا. تو اس نے اعلان کیا کہ کوئی اچھا سا خوبصورت قیمتی موتی جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, مجھے وہ چاہیے. تو وہ جو درباری تھے وہ اس تک پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ تم بادشاہ تم سے خریدنا چاہتا ہے. تو اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار قیمت میں وہ موتی دے دیا. اتنے ہزاروں روپے اس کے پاس آ گئے. بادشاہ نے کہا میرے کو 2 چاہیے. وہاں اس سے دوسری مچھلی کاٹی, اس میں سے بھی دوسرا موتی نکلا, اس سے ڈبل قیمت میں, بادشاہ نے اسے وہ موتی خرید لیا.
بادشاہ کے بعد 2 موتی چلے گئے اور اس کے اتنی دولت آ گئی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے باپ کی خدمت پر اس شخص کو مالدار بنا دیا, مالا مال کر دیا. یا رشوت کے ذریعے پیسہ لے لیتے, سود کھا جاتے, پیسہ کوئی نہیں چھوڑتا. یہ تو ورثہ چھوڑ رہا تھا اس لیے کہ میں اپنے باپ کی خدمت کر سکوں, باپ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکوں, باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکوں, باپ کی خدمت کر سکوں. آج ہم تو دعوے کرتے والد صاحب کی خدمت کر رہے مگر اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. سیدھی بات تو یہ ہے, اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. آزمائش کے ہم لائق بھی نہیں ہے, قابل بھی نہیں ہے. البتہ کہنے کا مقصد یہ, میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم رشتے قائم کریں, رشتے توڑے نہیں. کیونکہ یا تو کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ معاف کر دو, یا کسی نے آپ کو محروم کیا ہے آپ عطا کر دو, یا کسی نے آپ سے رشتہ توڑا ہے آپ رشتہ جوڑ لو. آپ حدیث سنیے, حدیث پاک میں ہے کہ بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے. جسے دشمنی چھپائی ہے نا اس کو صدقہ دو تو یہ صدقہ افضل صدقہ کہلاتا ہے. میں کیوں دوں, میں اس کے ساتھ کیوں کروں, اس سے میرے ساتھ کیا اچھا کیا ہے, اس سے میرے ساتھ یہ کیا یہ بیسک بیس کچھ نہ کچھ تو بیس بنانی ہے, نہیں بنانی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کوئی ایسی بنیاد ہے جس پر آپ کہیں کہ یار میں رشتہ توڑ کر بیٹھوں گا, اتنی بڑی برکتیں چھوڑ دوں گا کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو, جس کے رزق میں برکت ہو, اللہ اس سے بری موت دور کرے, اس سے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آپ بتاؤ یار, کیا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اتنا بڑا کمپرومائز کریں کہ جو رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے, اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, بری موت دور فرماتا ہے. نہیں, اس نے بہت برا کیا میرے ساتھ. کتنا برا کیا بھائی؟ میں آپ کو تاریخ کا ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں, بڑا واقعہ ہے. یہ واقعہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. میں آپ کو واقعہ عفق کی طرف لے کے جا رہا ہوں, سورہ نور میں جس کا ذکر آیا کہ اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ, ہماری امی جان, ہماری کروڑوں ماں ان پر قربان. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے. ایک غزوے سے واپسی پر منافقین نے آپ کے بارے میں آپ پر تہمت لگا, پر بہتان لگایا. یہ اتنا بڑا کہ اس میں ایک وہ صحابی بھی ان منافقین کی موافقت میں آ گئے, یعنی ان کے ساتھ وہ انوالو ہو گئے ایک طرح سے, کہ یہ وہ تھے کہ جن کا خرچ صدیق اکبر اٹھایا کرتے تھے. وہ رشتہ دار تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ بیٹی پر بات آئی نا, اور وہ جتنا وقت گزرا وہ خاندان ابو بکر صدیق پر کیا گزرتی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو اس وقت کی گفتگو تھی وہ پورا ٹاپک ہے, مگر میں جس موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں, تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم لے لی کہ میں ان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم اٹھانے سے, قسم کھانے سے روکا گیا, اور ان کا سلسلہ جاری رکھنے کی ان کو ترغیب دلائی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کیا فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں, معاف کریں اور درگزر کریں, معاف کریں اور درگزر کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کریں اور درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ,
کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو آپ نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے، اور میں ان کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا ان کو اب بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس مالی تعاون کو جاری فرمایا۔ اس آیت سے صدیق اکبر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو بڑے مرتبت والا، بڑی شان والا بیان فرمایا گیا۔ تو اللہ کرم کرے ہمیں بھی ان پاک ذات، پاک ہستیوں سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ آپ سوچئے جو بھی رشتے توڑ کر بیٹھے ہیں، بھئی کیوں رشتے توڑ کر بیٹھے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کر دیا کسی نے؟ خود آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں نا، جب مائنڈ بن گیا نا آپ کا، ایک بار آپ کا ذہن بن گیا کہ میں نے بنانی ہے، تو پھر آپ بہت کچھ قربانیاں دے دو گے۔ نفس کی قربانی، مال کی قربانی، ہر طرح کی آپ قربانی دے دو گے، کیونکہ رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نہیں وہ پہلے کرے، اس میں ہی ہم رہ گئے۔ وہ کیوں پہلے کرے؟ میں پہلے کیوں نہیں؟ دولت میں پہلے، عزت میں پہلے، تحفے میں پہلے، دعوت میں پہلے، تو بھائی آپ بولو جنت میں پہلے، بخشش پر ہاتھ رکھنے میں پہلے، اللہ کی رحمت کو پانے میں پہلے، کہ نیکیوں میں تو سبقت لے جانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ وہ تو نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکیوں پرہیزگاری میں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمارے جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ٹوٹنے نہ دیں۔ میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ مانتا نہیں، یہ مانتی نہیں، وہ مانتا نہیں، یہ مانتی نہیں۔ کیا یار، اس لیے شادی کی تھی کہ وہ مانتا نہیں، یہ مانتی نہیں، وہ مانتا نہیں، یہ مانتی نہیں۔ اس کی ماں یوں تو اس کا باپ یوں تو اس کی بہن یوں، تو وہ تو تیرا ماں یوں، تیری ماں یوں، تیری بہن یوں۔ ارے بھائی آپ دونوں نے شادی کی ہے، دونوں ایک دوسرے کی کرو نا یار، چھوڑ دینا، رائٹ لیفٹ چھوڑ دیں، دائیں بائیں چھوڑ دیں پلیز۔ اپنا ٹریک خود بنائیں، محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حق ادا کریں۔ ہمارے جھگڑا بنیادی طور پر جو رشتے میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ حق ادا نہ کرنا بھی ہے۔ اب حقوق ادا کریں۔ شوہر کو پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کا حق کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ شوہر بس شوہر ہے، I am husband, I know you are husband، اور وہ بھی وائف ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بیوی ہے۔ اللہ کے نام پر تم نے اس کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ وہ ظلم کے لیے نہیں ہے، وہ زیادتی کے لیے نہیں ہے، وہ گھر کی ملازمہ بننے کے لیے نہیں ہے، وہ محض خدمت کے لیے نہیں ہے۔ اس کو عزت چاہیے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، ڈگنیٹی چاہیے، اس کی بھی زندگی کے کچھ ارمان ہے، اس کو بھی پرائیویسی بھی چاہیے۔ She wants many things۔ اور شوہر کے لیے کئی چیزیں وہ ہے جو اس کو دینا اس پر لازم واجب ہے، اخلاقی طور پر اس پر پابند ہو جاتا ہے کہ اس کو مجھے دینا چاہیے، بیکاز شی از مائی وائف۔ یہ اس کی رائٹس ہیں، رائٹس آف وائف اینڈ رائٹس آف ہسبینڈ یقیناً یہ اسے زیادہ ہیں، کیونکہ مرد کو افضل قرار دیا گیا، مرد کو افسر قرار دیا گیا، اور رجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر۔ تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کرے گی۔ یس، ہی از اتھورائزڈ پرسن ان مائی ہاؤس بیکاز ہی از مائی ہسبینڈ۔ اس کی اتھارٹی کو وہ ایکسپٹ کرے۔ اتھارٹی نہ ماننے کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے۔ ایون کہ گھر کے اندر بھی والد ہے، اگرچہ وہ دادا ہو، نانا ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ ایک والد ہے، وہ ایک اتھارٹی ہے۔ اب ہمارے کیا تھا کہ اتھارٹی ہم ہی نے ڈیلیور کر دی عورتوں کے ہاتھوں میں، آپ کر لو نا، آپ فیصلے کر لو نا، آپ فیصلے کرو۔ جب وہ فیصلے کر کر کے بالکل کنارے ڈوبتی ہے نا کشتی، پھر اب کیا ہوا، کشتی ڈوب گئی۔ مرد جو ہے نا گھر کا، میری ریکویسٹ ہے وہ اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر چیز میں جو آتا ہے وہ سسر ہے، دادا ہے، نانا ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، بچے بڑے ہو گئے، فیملی ہے، بٹ اس کی اپنی ایک پوزیشن تو ہے نا، وہ اتھارٹی تو ہے نا، اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کی ساؤنڈ ہے۔
جب وہ دیکھے کہ گھر کا شرازہ بکھر رہا ہے، دھاگا ٹوٹ رہا ہے، تسبیح ٹوٹ جائے گی، موتی بکھر جائیں گے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ سمیٹ کر رکھے اپنے گھر کو، وہ باندھ کر رکھے اپنے گھر کو. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ دیکھ رہے اوپر کا حصہ تسبیح کے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ تسبیح کے اوپر کا حصہ، یہ گھر کا بڑا ہے، یہ گھر کا بڑا ہے جس سے سارے موتیوں کو پکڑ کر رکھا ہے. اس کو نکال دیں سب موتی بکھر جائیں گے. اور جب جب یہ لوز ہوتا چلا جاتا ہے نا، آپ دیکھنا تسبیح ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کو سیٹ رکھے اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ اپنی فیملی کو بکھرنے نہ دے. یار تم دولت سنبھال سکتے ہو، گھر نہیں سنبھال سکتے. فیملی جب ڈسٹرب ہو گئی تو آپ بزنس کا کیا کرو گے؟ بزنس کا اچار بناؤ گے؟ مطلب سونے کی اینٹیں کھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ کس پر سو گے؟ جب فیملی نہیں ہوگی، بیوی بچے نہیں ہوں گے، بھائی بہن نہیں ہوں گے، خالہ نہیں ہوگی، ماموں نہیں ہوں گے، یہ رشتہ دار ہیں. یہ بہترین زندگی ہے. آپ اپنی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا میرے تو تجربے کی بات ہے، زندگی بھر بات نہیں کرتے، جنازے میں چلے جاتے ہیں. آپ کو تجربے کی بات ہے، آپ کے بھی تجربے ہوں گے. ہاں یار اب تو چلو، ارے بھائی جب معاف، اب جنازے میں گئے سب معاف کیا. ارے اللہ کے بندے جیتے جی معاف کر دے یار، جیتے جی معاف کر دے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا پتہ کتنوں کی آج آخری رات ہو اور پتہ چلے کہ بھائی انتقال کر گئے یا بہن انتقال کر گئی، ماں باپ چلے گئے، شور گھر چھوڑ کر چلا گئے، شور کسی گھر میں، بیوی کسی اور گھر میں، تمہیں اطلاع مل جائے گی انتقال کر کے ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، واٹ ایور. پھر اس کے جنازے میں جاؤ اور اس کی میت میں جاؤ تو تیجے میں جاؤ تو گلے ملو، ہے افسوس کاش کہ میں زندگی میں کر لیتا. تو زندگی میں سمجھا رہا ہے نا دعوت اسلامی کا مبلغ آپ کو، ہمت کرو اس پر نہیں. اچھا اس میں کہتے بھی ہیں، یہ آج لڑائی ہوتی ہے نا، تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آئے گا بھائی جنازے میں؟ مسلمان کا حق ہے، یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے، کیوں نہیں آؤ گا جنازے میں؟ کیا کر دیا اس نے یار آپ کے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے یار اس آدمی نے؟ تو ایسا نہ کرے. وہ جنازے میں جاتے ہی ہیں، جنازے میں جاتے اتنا تھا منہ لے کے جائیں گے، سائڈ میں کھڑے ہو جائیں گے. آج معاف کرو نا، ورنہ قبر پر رو گے، جنازے پر رو گے، آپ کی محبت آپ کو رلائے گی، خون کا رشتہ آپ کو رلائے گا کہ کاش کہ میں جیتے جی میرے بھائی کو یا میری بہن کو یا میرے رشتہ دار کو یا میرے ماموں کو، میرے چچا کو، میری خالہ کو، میرے پھوپھی کو، کاش کہ میں زندگی میں ہی ان کے ساتھ سارا کام سیٹ کر لیا ہوتا اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوتا. اور یہ وہ صدمہ ہے، دنیا کی کوئی دولت آپ کے صدمے کا مرہم نہیں بن سکے گی. جب تک آپ زندہ رہیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ صدمہ آپ کو کاٹتا رہے گا. دنیا کی کوئی عزت شاید آپ کے صدمے کو ختم نہ کر سکے. تو اللہ ہمیں توفیق دے، رشتہ قائم کرے، رشتہ نہ ٹوٹنے دیں. اور میری ریکویسٹ ہے، اس شخص کو پہچانیں جو آپ کے رشتے کو قائم کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اس پرسنالٹی کو پہچانیں. جب آپ سے وہ بات کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوری پیدا کروا رہا ہے. تو چھوٹے باپ کے عمل آئے گا خود ہی جھکمرا کر. اب جو اس طرح کی جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہے، آپ کو اچھا تو بہت لگے گا، مگر یہ آپ کا پرلے درجے کا دشمن ہے، یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کی رشتہ داریاں توڑوا رہا ہے، آپ کی محبتوں کو نفرتوں میں اور اضافہ کر رہا ہے اور محبتوں میں اور کمی لا رہا ہے. اس کا کام نہیں تھا، یہ کام تو اس کو جوڑنا تھا. ایسے جب رشتے ٹوٹ رہے ہوتے نا میاں بیوی کے، تو قرآن کریم اور شریعت مطہرہ کے اصول اور احکام کے مطابق یہ ہے کہ جب دو میاں بیوی میں دوری ہو رہی ہو نا، تو دونوں طرف کے لوگ آئیں، وہ جو ان میں صلح کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ صلح کی نیت سے آئیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان میں صلح فرما دے گا. اب وہ آنے والا ہی نہیں چاہتا. مجھے میسج آیا کہ ایک گھر ٹوٹ رہا تھا اور ٹوٹتے ہوئے اس گھر کا جو کیس تھا، وہ ایک گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، بڑی عمر ہوتی ہے، 60-70 سال کی عمر ہو جاتی ہے. اب ان کی چلتی بھی اتنی ہے، اتھارٹی بھی ایسی ہوتی ہے، بدن سارا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، زبان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، زبان کمزور نہیں پڑتی. باپ رے باپ، 4 آدمی لے کر چل رہے ہوتے لیکن زبان خود سے چل رہی ہوتی ہے.
زبان نہیں کمزور ہوتی باپ، بلکہ شاید زبان مضبوط ہو جاتی ہے. اور مجھے پتا چلا کہ اس بڑے صاحب کی ضد کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ گیا. صرف بڑے صاحب نہیں ہونے دوں گا. ارے بھائی چچا جان چھوڑو، آخری ٹائم پہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں ہونے دوں گا. ٹوٹ گیا گھر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی، اب بچوں کو کہتے خبردار ماموں کے بیٹے سے ملے تو، خبردار خالہ کے بیٹے سے ملے تو، خبردار چچا کے بیٹے سے ملے تو. یعنی دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، اب دونوں لڑائیاں دونوں بچوں میں اتر گئی. اچھا باپ نے روکا اپنے بیٹے کو، اس باپ نے روکا اپنے بیٹے کو، دونوں بھائیوں میں لڑائی. یہ لڑائی اتری دونوں چچا کا بھائیوں میں. اچھا انہوں نے بھی باپ کی بات مانی. نہیں ماننی چاہیے تھی آپ کو یہاں پر باپ کی بات. ماں باپ کی بات ہر جگہ تھوڑی مانی جائے گی. جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات کریں گے تو بات نہیں مانی جائے گی. خونی رشتہ ہے، صلہ رحمی ہے. آپ چچا سے تعلق نہیں توڑ سکتے، باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے، ڈسون کرنا پڑے گا. اور ایک اچھے خوبصورت اور پازیٹیو انداز میں آپ نے اپنے والد صاحب کی بھی عزت رکھنی ہے اور اپنے چچا سے بھی تعلق قائم کر کے رکھنا ہے، ٹوٹنے نہیں دینا. مگر ہوتا یہی ہے. اچھا اب ہوتا یہ کہ یہ لڑتے لڑتے آخر کیا ہوا، دونوں چلے گئے اور خاندان کے اندر نفرت کا، دشمنی کا اور دوری کا بیج بو گئے. میں ان سب کو عرض کر رہا، اگر ایسے لوگ مجھے آج دیکھ اور سن رہے ہیں تو کہ اگر آپ کی وجہ سے خاندان کے اندر دوریاں ہیں تو آپ سوچو، اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ یا ناجائز کام کرتے ہوئے آپ مر گئے اور اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے، اللہ نہیں قیامت کے دن تم سے پوچھ لیا بتاؤ تم نے کیوں کیا ایسا، کیا جواب دو گے یار؟ کیا جواب دو گے؟ کیوں کیا؟ تمہاری وجہ سے یہ سارے فتنے فساد برپا ہوئے، کیوں کیا ایسا؟ کیا جواب دیں گے ہم لوگ قبر و حشر میں؟ بالکل رشتے داری تو توڑی نہیں جا سکتی نا، اس کو تو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اس کے تو حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. میں اس پہ بولتا رہوں تو گھنٹوں نکل، شاید بہت دیر نکل جائے گی، کیونکہ رشتے کئی طرح سے ٹوٹ رہے ہیں اور ہم آج آئے رشتے جوڑنے کے لیے. اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع ہمارے آپس کے رشتوں کے جڑنے کا سبب بن جائے. کئی روٹھی ہوئی بیویاں شوہر کو مل جائیں، کئی روٹھے ہوئے شوہر جا کر لے کر آ جائیں. یار یہ لینے جاتے تو ماں بولتی ہے نہیں جا. ارے کیوں نہیں جا ماں؟ بھی تو نے زندگی گزار دی، بیٹی کا گھر آباد ہونے دے نا. کئی بیٹیوں کے گھر ماں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں جا. ارے جانے دے ماں، خدا کا خوف کرو، بیٹی کا گھر آباد ہونے دو. بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ داماد سے رابطہ کر کے بیٹی کا ذہن بنا کر چھوڑ کر آ جائیں اور بیٹی کو کہہ دے کہ بس خوشی 100 دفعہ ہمارا گھر کھلا ہے، لڑ کر نہیں آنا، گھر بند ہے. دیکھو بیٹی گھر چلاتی کہ نہیں چلاتی. ہم نے خود بیٹی کے لیے پلیٹ فارم بنا کر رکھے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. یا لڑکا لینے جائے گا، ماں سے پوچھنے جائے گا ماں میں جا رہا ہوں، نہیں. خبردار لینے گیا تو ماں گھر نہیں. جوڑوں کا غلام، بیوی کا غلام، زندگی بھر دھبکے رہے گا. ماں جانے دے، ماں مہربانی کر، بیٹے کا گھر آباد ہونے دے. آپ کا کیا چلا جائے گا یار؟ دونوں خوش رہیں گے. کیا خوشی ملتی ہے ماں باپ کو یار کہ دونوں الگ ہو گئے. اسی وجہ سے کہ بہو نے ساس کی عزت نہیں کی، یا بہو نے سسر کی عزت نہیں کی، یا بھابھی نے مطلب کہ نند کی عزت نہیں کی. تم اپنی عزت نہ ہونے کا انتقام اپنے بھائی اور بیٹوں سے لے رہے ہو یار. تمہارا خون ہے یار، بدلہ لے رہے ہو اس سے کہ نہیں گھر توڑوا کے دم لیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے بچے روڈ پر آ جائیں گے، طلاق ہو جاتی ہے. بچوں کا کون پھر؟ نہ ماں کا بیچارہ نہ باپ کا. دوسری شادیاں کرا دیں گے تو دوسری شادیوں میں کون سی کو پڑی ملے گی؟ پتا چلا کہ یہ گئی تو اس سے تو شیر گئی تو سوا شیر آ گئی. اولا یار وہی صحیح تھی. اب تو کیا وہی صحیح تھی؟ گئی. پہلے بہو کو بہو بنایا، اب آپ وہ دوسری لینے چلے گئے. جب بھی نہیں آئے گی نا، یہ پری ہے، یہ پری 4 دن کے بعد چڑیل بن جاتی ہے. یہ ساری شروع میں پریاں نظر آتی ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اور یہی بعض اوقات عورتوں کا کام ہے. تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا. ماں باپ سے لڑا کر بیٹے کو الگ کر دیتی ہے.
آپ کے پاس تو ہفتہ 8 دن وہ آیا, یہ 25 سال تک اس کے ماں باپ نے تو اس کو بیچارے کو پالا تھا یار. خوش نصیب ہے وہ عورت جس نے اپنے شوہر کے دل میں ماں باپ کی عزت بڑھائی ہو. خوش نصیب ہے وہ عورت. تم آج اپنے شوہر کے دل میں اس کے ماں باپ کی عزت میں اضافہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے دل میں تمہاری عزتوں کا اضافہ کرے گا. ظلم زیادتی مت کرو, گھر مت توڑو, مہربانی کرو. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں اسلامی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا را صبر کرے, برداشت کرے. نہیں اس سے یوں بولا, نہیں اس سے یوں بولا, نہیں چلتا یار. تمہاری ماں نے تمہیں کتنا بولا تھا؟ آپ کی ماں نے کو کم بولا آپ کو؟ روز تو اپنی ماں سے لڑتی تھی. اچھا ساس بھی عجیب ہے, بہو جواب نہ دے, کوئی جواب ہی نہیں دیتی. ارے بیٹی روز کے 10 دفعہ تمہیں ڈس آن کرتی ہے, کچھ بھی نہیں. بہو نے ایک دفعہ کچھ کہہ دیا تو بس آپے سے باہر. سب بیٹیاں ہیں, نہیں کام نہیں. ارے بھائی کبھی سر میں درد, کبھی پیٹ میں درد, کبھی بدن میں درد, موڈ نہیں ہے یار, نہیں ہوتا کام کرنے کا بعض اوقات موڈ. اب ساس کا موڈ نہیں ہے تو نہیں کرتی نا کام. بھائی بعض اوقات نہیں ہوتا, طبیعت انسان ہے یار. جانور سست پڑا رہتا, نہیں پڑا رہتا یار. ہم لے آتے جانور پالنے کے لیے, سست پڑا رہتا ہے, کھاتا بھی نہیں ہے بیچارہ یار. تو جانور پر تو تمہیں رحم آتا ہے, بیچارہ سست ہو گیا ہے, کھاتا نہیں ہے, پانی جا کے گھاس کھا کے کھلاتے ہو. جانوروں پر رحم کرتے ہو, تمہیں انسانوں پر رحم نہیں آتا یار. اس کا مطلب بیچاری کے پاس دماغ ہے نا, پاگل تھوڑی لائی ہو. سر ہے تو سر میں درد ہوگا, ہاتھ پیر ہے تو کوئی لولی لنگڑی لائی ہو. ہاتھ بھی ہے, پیر بھی ہے, سر بھی ہے, دل بھی ہے, گردہ بھی ہے, پھیپڑا بھی ہے, تو درد تو وہاں ہوگا. آپ کو نہیں درد ہوتا؟ یہی باپ بیٹوں میں بھی مسئلے ہو جاتے ہیں. کس چیز کے پرابلم یار؟ لڑائی جھگڑا, کس چیز کے لڑائی جھگڑا, کس چیز کی ناراضی؟ میں نے بہت ساری باتیں کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے گھر بنانے, جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, میرے رب نے چاہا تو اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. اور دنیا میں بھی میرے رب نے چاہا تو وہ ذلت نہیں پائے گا, اس کو عزت ملے گی. لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے, یار یہ آدمی یا یہ عورت جوڑ کر کر کے زندگی گزاری ہے اس نے. میں کہتا ہوں اگر میاں بیوی کا گھر ٹوٹ رہا ہے نا, تو دونوں کے ماں باپ مل جائیں. وہ اچھا وہ لڑے دونوں میاں بیوی, ادھر دونوں کے ماں باپ بھی لڑ پڑے. اب بتاؤ, ارے بھائی یہ تو 2 بچے تھے, آپ تو سمجھدار تھے یار, آپ تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. ورس کم ٹو ورس, ورس کم ٹو ورس, ورس کم ٹو ورس. اف ڈائیورس ہو ہی گئی ہے, ایمرجنسی ایگزٹ تو ہے نا. یہ اللہ کا ہم پر رحم ہے, ہم پر کرم ہے کہ جہاں رشتہ نکاح سے قائم ہوا وہاں ہمیں ایمرجنسی ایگزٹ بھی دی گئی ہے کہ اگر حق ادا نہیں کر سکتے, کوئی ایسے ایشوز ہیں, تو ٹھیک ہے راستے سے آپ باہر نکل جائیں. جبکہ یہ راستہ ایمرجنسی کے طور پر میں نے کہا, میں نے ایگزٹ نہیں کہا ہے. میرا ورڈ یاد رکھیے گا, میں نے کیا ورڈ کہا ہے؟ ایمرجنسی ایگزٹ کا ہے. ڈائیورس یہ ایگزٹ نہیں ہے, ڈائیورس یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے. جب گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے گھر کی آگ بجھاؤ. اب لگ گیا کہ گھر کی آگ نہیں بجھے گی بلکہ ہم جل جائیں گے, اب ایمرجنسی ایگزٹ یوز کرو. آپ پہلے خود کو اور اپنے گھر کے سامان کو بچاؤ, اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ. اس آگ سے مراد میرے گھر کی لڑائی اور جھگڑے اور فتنے, کیونکہ اس میں آپ بھی اب لگتا ہے کہ ہم جل کر ختم ہو جائیں گے اور جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں. ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہے. اب جب ایمرجنسی ایگزٹ لینے کا طے ہو جائے تو پھر آپس میں اتفاق سے ایمرجنسی ایگزٹ لیں, کیونکہ آپ کو اس کے بعد بھی جینا ہے, جنگل میں نہیں جانا. اب انسانوں میں ہی رہو گے, لڑ کر نہیں رہ سکتے یار. جنگل میں جانور ایک دوسرے کو ٹکڑے مارتے ہیں, جانور لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ, یوں مارتا ہے, یوں مارتا ہے, یوں مارتا ہے. مسلمان کو آپس میں یوں لڑے گا یار؟ یہ سب تدبر سے ہوگا, برداشت سے ہوگا, اور بڑوں کو, عقل مند سمجھدار لوگوں کو انوالو کر کے ہوگا. جوان جوڑے بعض اوقات نہیں, ان میں برداشت نہیں ہوتا. ایک تو فلم ڈراموں نے تباہی مچائی ہوئی ہے, لڑکیوں کا یہ ہو گیا بس ہم آزاد. اور آزاد ہو کر کیا کرو گی یار؟ تمہیں جو اسلام نے کہا ہے وہ کرو نا. دنیا کی نہیں مانو, اللہ اور اس کے رسول کی مانو گی تو عزت ملے گی. اپنی زندگی اس طرح گزارو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ گھر گرہستی یہ آپ کی اصل زندگی ہے. میں اسلامی بہنوں کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں, سب سے زیادہ رسپانسبل جو کمیونٹی ہے نا اس میں ایک ویمن کمیونٹی ہے. بچے
7 سال 8 سال کی عمر تک تقریباً ماں کے پاس ہوتے ہیں، اور یہی وہ ٹائم ہے جو بچوں کا مائنڈ بنتا ہے. مین کنسٹرکشن جو ہے نا، بیسک کنسٹرکشن، بنیاد، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے. والد تو بعد کا ڈیکوریشن میں، بیوٹیفیکیشن پر، فرنیچر میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو آرکیٹیکٹ جو ہے یہ تو ماں ہے، عورت ہے، جو اپنے بچوں کی ڈیزائننگ کرتی ہے، اس کی بنیاد بناتی ہے. عبادت، تقوی، پرہیزگاری، اخلاق، کردار، نیکی، سچ، یہ تو ماں کرتی ہے. اور اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے عورت کو، بیچاری کو پکانا بھی ہے، سونا بھی ہے، اٹھنا بھی، اور بھی کام ہے. 7 بچے، یہ 7 سال کی عمر میں یہ ایک بچے کو بیچاری سیٹ کرتی ہے، اللہ اس کو دوسرا عطا فرما دیتا ہے، تیسرا فرما دیتا ہے. یہ 25 سال ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تربیت سے فارغ نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے، بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اولاد سے نوازا ہوتا ہے. اب بچہ 4-5 سال کا ہوا، اللہ نے ایک اور اس کو نعمت عطا فرما دی، ایک اور رحمت عطا فرما دی، تو وہ بڑے ہوتے چلے جاتے، پیچھے وہ سنبھالتی رہتی ہے. یہ اتنی بڑی سوسائٹی میں آپ سے زیادہ سروس پرووائڈر ہے کون؟ میں تو اسلامی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کا بیسک کریکٹر ہے، آپ کا بیسک رول ہے سوسائٹی کے اندر، سب سے بیسک رول ہے. 20-25 سال تک تو آپ صرف ٹرین نہیں کرتی رہتی ہے بچوں کو. یہ مانٹیسری اور نرسری میں کیا ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو ماں کرتی ہے. ایک دن بچہ سنبھالے، مرد کی چیخیں نکل جائیں گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ہم تو بچہ ہاتھ پہ لیتے نا، جو ہمارا اپنا بیٹا ہاتھ پہ لیتے ہیں اور پیار کیا یہ کرے، واہ واہ، اللہ اللہ، تھوڑی دیر میں رونا شروع کرتا ہے، یہ رو رہا ہے، دے دیا. وومیٹنگ، ایسے وومیٹنگ کر دی، دے دیا. ایسے پیچھی کر دی، دے دیا. پیمپر نہیں پہنا تھی، پورا دن پہنا کر رکھا تھا، بھول گئی بیچاری. پہلے کون سے بچے پیمپر پہن کے بڑے ہوئے ہیں؟ یا اکثریت وہ جس نے پیمپر کبھی زندگی بھی نہیں پہنا تھا، اور آج بچوں کے باپ وہ نانا دادا بن گئے. اس وقت بھی تو مائیں تھی نا، بغیر پیمپر کے بچے سنبھالتی تھی. آج تو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بچہ پیمپر پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، اندر میں اس کی تباہی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات. لیکن باپ نہیں سنبھال پاتا اتنا. نہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے، ایفورٹ کرتی ہے. یار یہاں پک رہا ہے، یہاں شور بلا رہا ہے، یہاں ساس بلا رہی ہے، تھکن بھی لگی ہوئی ہے، وہاں بچہ رو رہا ہے، فوراً سب کو سمیٹ کر لپیٹ کر فوراً جا کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. آنکھیں بھی اس کی بند ہو رہی ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، سو نہیں سکتی کہ گھر کے کام کرنے. آپ بھی اگر رات کو آئے تھکے آ رہے تو اس نے بھی پورا دن کام کیا ہے، کوشش کی ہے، آپ کے لیے کھانا پکا کر رکھا ہے اس نے، آپ کے لیے لنچ تیار کر کے دیتی ہے، آپ کے پیچھے گھر کے کام کاج کرتی ہے. جو ایسی کرتی ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں، جو نہیں کرتی اور اس طرح اپنی زندگی نہیں گزارتی، ان کے پرابلمز ہوتے ہیں. پرابلمز اصل میں ہماری رسپانسبلٹیز کو نہ نبھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. شوہر بھی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو پرابلمز ہوں گے. تو میں نے کچھ چیزیں عرض کر دی ہے رشتہ داری نبھانے کے تعلق سے، جوڑ پیدا کرنے کے تعلق سے، مگر ٹوٹتے کیوں ہیں اس کے ریزن سے بیان کیے، اور یہ ٹوٹے ہوئے جڑیں گے کیسے، کچھ اس کی وجوہات بھی میں نے بیان کر دی. ایسی اسلامی بہنیں جو گھر توڑتی ہے نا، میں ان کو ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ یہ سوچتی ہو کہ یہ شوہر ایسا ہے، بغیر شادی کے تو آپ بھی نہیں رہو گے، رہنا بھی نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور آپ دوسرے سے شادی کرتی ہو، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ اس سے اچھا ملے گا؟ بھائی ہر عورت میں خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، ہر مرد میں خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں. آپ کو گھر چلانا ہے نا، خوبیوں پر نظر رکھو، خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. تو دعوت اسلامی آپ کے گھر کو بچائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل. اللہ سب بہتر فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں